وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ سبحان اللہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام تھوڑے ساتھی نظر آتی ہے قابل معزز محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، بھائی ارشد اور بھائی اصغر، ان کی والدہ محترمہ جن کا انتقال ہوا، رشتے کے اندر وہ میری سبھی خالہ جان تھیں، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت اللہ نازل فرمائے. ہم لوگ جمع ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے. میں دو چار باتیں گوش گزار کروں گا. کچھ ایسی باتیں ہیں اگر ان میں سے ایک بات پر بھی عمل ہو جائے تو دنیا کی زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بن جائے گی. ان موقعوں کے اوپر جمع ہونا، ان جگہوں پہ اکٹھا ہونا، ان محافل میں ہمیں اس بات کی یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ جس طرح جانے والا دنیا سے چلا گیا یا جانے والی دنیا سے چلی گئی، آپ نے بھی ساری زندگی اس دنیا میں قیام نہیں کرنا. یہ دنیا فانی ہے. انسان کی جو زندگی ہے اس کو بھی فنا ہے، بقا نہیں ہے. آگے والی جو زندگی ہے، قبر کے بعد والی جو زندگی ہے، وہاں بقا ہے، وہاں فنا نہیں ہے. اس چیز کا یقین اگر ہمارے دلوں میں آ جائے، آخرت کی فکر اگر ہمارے دلوں میں لگ جائے تو یقین جانیے پھر دنیا چھوڑنا انسان کے لیے مشکل نہیں ہوگا. دنیا چھوڑنا انسان کے لیے مشکل نہیں ہوگا. میں دو چار باتیں ہی عرض کروں گا لیکن قیمتی باتیں ہیں. اب آپ سے گزارش کروں گا توجہ سے سماعت کریں. آخرت کی جو فکر ہے اگر وہ انسان کو لگ جائے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے اصل زندگی وہ ہے. اب آخرت مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، انبیاء اور رسول ازل سے ابد سے لے کے ازل تک ان کی جو تعلیمات ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر کسی نے جانا ہے. لیکن بعض ایسے لوگ ہیں، بعض داہریے قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد فنا ہے، بقا نہیں ہے. حالانکہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ الانتقال من المکان الی المکان، الانتقال من المکان الی المکان، ایک مکان سے دوسرے مکان پہ ہم منتقل ہو رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اندر ہم منتقل ہو رہے ہیں. ایک جگہ کو چھوڑ کر ہم دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں. تو وہ جو دوسری جگہ ہے وہاں جانے کے لیے انسان کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے. آخرت کی فکر کیسے لگے گی؟ ہم آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں کیسے آ جائے گی؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ خیال آ جائے، اگر ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر آن ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے،
تو یقین جانیے ہمیں آخرت کی فکر لگ جائے۔ حدیث قدسی ہے، حضرت جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے؟ مل احسان، کیا پوچھا؟ نیکی کیا ہے؟ آقا دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نیکی یہ ہے، نیکی یہ ہے عبادت ایسے کرو کہ تمہیں اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ تم نماز میں کھڑے ہو، تمہارا تصور یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تم دکانداری کر رہے ہو، تمہارا تصور یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تم دنیا کا کوئی کام کاج کر رہے ہو، تمہارا دھیان یہ ہو، تمہارا خیال یہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن احباب ذی وقار یہ کیفیت اولیاء میں پیدا ہوتی ہے، وہ ان کے دلوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کیفیت، یہ حال آپ کے دل پہ وارد نہیں ہو رہا تو پھر دوسرا خیال اپنے دلوں میں اتار لیجئے کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ہر جگہ، ہر لحظہ، ہر آن، ہر منٹ اور سیکنڈ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ یقین تو ہے کہ نہیں ہمارا؟ کہیں بھی ہم چلے جائیں، کسی بھی بنگلے، کوٹھی، مکان، کسی بھی چھت کے نیچے ہوں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب میرے بھائیو یہ بات کا یقین ہمارے دل میں آ جائے گا، انسان کے ذہن سے گناہ کا تصور نکل جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں انسان اگر روڈ پہ کھڑا ہے یا انسان کسی بازار میں کھڑا ہے، وہ ایسا کوئی کام کرنا چاہتا ہے کہ ساتھ والا نہ دیکھے تو چھپ کر کے کرتا ہے، چھپ کر کے کرتا ہے۔ جتنا مرضی ہم کوئی کام دنیا والوں سے چھپا لیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ پہلی بات یہ ہے اگر ہمیں اس بات کا یقین آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی جو فکر ہے، مر جانے کا جو شوق ہے، موت جو ہے وہ ہماری محبوب ہے، ہم پھر اسے سینے سے لگائیں گے کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق بھی ہوگا اور آخرت کی فکر کی کچھ تیاری بھی ہوگی۔ حضرت بہلول مجذوب گزرے ہیں خلیفہ ہارون الرشید کے دور کے اندر، آتے تھے تو خلیفہ ہارون الرشید مذاق کیا کرتا تھا حضرت بہلول سے۔ ایک دن اس نے کہا حضرت جی کہ یہ چھڑی ہے، آپ سے کچھ زیادہ بے وقوف ہو نا تو اسے دینی ہے۔ اب اصل میں تو اس نے حضرت بہلول کو ہی بے وقوف کہہ دیا۔ عرصہ گزرا، سالہ سال گزر گئے، حضرت بہلول کو پتہ چلا کہ ہارون الرشید بیمار پڑ گیا ہے، تو پتہ لینے کے لیے اس کا آئے تو کہنے لگے اے بادشاہ وقت، معلوم ہوا ہے کہ آپ بیمار ہیں۔ تو خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا بہلول بس سفر کا ارادہ ہے، توجہ سے بات سماعت کیجیے، سفر کا ارادہ ہے۔ فرمایا کون سے سفر کا ارادہ ہے؟ واپسی کب ہے؟ بہلول جہاں جا رہا ہوں وہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہاں سے واپسی نہیں ہوتی؟ جی۔ تو پھر جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کے لیے آپ نے کوئی لاؤ لشکر، آپ نے کوئی خیمے، آپ نے کوئی تیاری کی ہے؟ بہلول تو دیوانہ ہے، دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے، وہاں کون سا لشکر بھیجنا ہے، وہاں کون سا خیمے لگانے ہیں؟ حضرت بہلول کہتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید کو کہ جب آپ چھوٹا موٹا سفر کرتے ہیں تو پہلے آپ لشکر بھیجتے ہیں، آپ حالات دیکھتے ہیں کہ جہاں جانا ہے وہاں کے حالات کیسے ہیں، پھر خیمے لگائے جاتے ہیں، آپ کے جانے کی تیاری کی جاتی ہے، اور جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں سے واپسی نہیں ہے۔ اور میں قربان جاؤں خلیفہ وقت، جہاں آپ جا رہے ہیں، جہاں آپ دنیا کا سفر کرتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں، لیکن جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ جانے کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ آپ کی امانت میرے پاس ہے، یہ ایک چھڑی ہے، ایک عصا ہے، آپ نے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بے وقوف ملے تو اسے دے دینا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ بے وقوف آپ ہی ہیں، مجھ سے زیادہ بے وقوف آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ نے آخرت والے لمبے سفر کی تیاری نہیں کی، آخرت والے لمبے سفر کی تیاری نہیں کی۔
दुनिया में हमारे आने का मकसद मेरे भाइयों पैसा कमाना नहीं है, कोठी बंगला कार खड़ी करना नहीं है। दुनिया में आने का मकसद कुरान करीम की आयात भरी पड़ी हैं, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका भरी पड़ी है इस चीज़ से। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह का नबी कहता है कि इबादत के लिए मैंने जिन्नों इंसानों को पैदा किया है। और किसकी इबादत? अल्लाह की इबादत। अल्लाह कहते हैं मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। पहली चीज़ मैंने ये बतलाई, अगर ये बात का यकीन आ जाए कि हमें अल्लाह हर वक्त देख रहे हैं तो यकीन जानिए हम इस दुनिया को छोड़ने के लिए हमें कोई मसला नहीं होगा। हमें पता होगा कि हमने तैयारी की हुई है, हमने अल्लाह से मिलना है। दूसरी चीज़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कसरत से मौत को याद करना, कसरत से मौत को याद करना। आज मेरे भाइयों हम दुनिया की ज़िंदगी में ऐसे गर्क हो गए, ऐसे पड़ गए कि दुनिया की ज़िंदगी में हम इतने मुस्तग़रक़ हैं कि आखिरत की ज़िंदगी की हमें फ़िक्र ही नहीं है, मौत हमें याद ही नहीं है। हालांकि कब्र हमें रोज़ाना याद करती है, मौत हमें रोज़ाना याद करती है, लेकिन हम हैं कि हम ना मौत हमें याद है, ना कब्र हमें याद है, ना हशर हमें याद है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को याद किया करो, अपना मुहासबा किया करो। मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मौत से पहले मर जाने की तैयारी करनी चाहिए। हम तैयारी करते हैं, कोई स्टूडेंट हो, कोई स्कूल का तालिब इल्म हो, वो तैयारी करता है कि मेरे पेपर हैं और एक इम्तिहान हमसे भी अल्लाह ने कब्र में भी लेना है, हशर में भी लेना है। ज़िंदगी दी थी कहाँ गुजारी, जवानी दी थी कहाँ डाल के आ गए, इल्म दिया था, पैसा दिया था कहाँ खर्च करके आ गए। ये सारी की सारे सवालात हम ही से होने हैं, हम ही से होने हैं। अगर हम सुबह उठते ही मौत को याद करें, रात बिस्तर पर लेटते ही मौत को याद करें, तो यकीन जानिए हमारे दिलों में आखिरत की फ़िक्र पैदा हो जाएगी। किसकी फ़िक्र पैदा हो जाएगी? आखिरत आने की तरतीब है ज़िंदगी में। पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर बेटा आता है, फिर ये तरतीब चलती है। अल्लाह ने जाने की तरतीब नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? इसी वजह से जाने की तरतीब नहीं रखी। अगर जाने की तरतीब रख दी जाती, इंसान का ज़िंदगी पर भरोसा पड़ जाता कि कोई बात नहीं, अभी दादा मौजूद है, दादा जाएगा तो फिर बाप मौजूद है, फिर बाप जाएगा, फिर बड़ा भाई मौजूद है, फिर बड़ा भाई जाएगा, फिर मेरे और भाइयों के दरमियान में 3-4 बहनें मौजूद हैं, फिर वो जाएंगी, फिर मेरा नंबर है, लंबी ज़िंदगी है, जो मर्जी चाहे करो। अल्लाह कहते हैं नहीं, मैंने आने की तरतीब रखी है, ले जाने की तरतीब नहीं रखी। इयादत करने वाले, बीमार कुर्सी करने वाले, घर में कोई फर्द बीमार है उसकी तीमारदारी करने वाले 10-15 अफराद मौजूद होते हैं, उसको मेडिसिन देने वाले, दवाई देने वाले, वो बीमार भी जिंदा है, तंदुरुस्त उसे दवाई देने वाले दुनिया से जा रहे हैं। ये है मौत की हकीकत। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह कहते हैं मौत का जो नफ्स ज़ायक़ा है, हर जी रूह ने, हर नफ्स ने चखना है। अल्लाह का कुरान कहता है, अगर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हमें ये यकीन आ जाए कि मौत को हम कसरत से याद करने वाले बन जाएं तो हमें आखिरत की फ़िक्र लग जाएगी, फिर हम आखिरत के सामान के लिए कुछ ना कुछ तैयार करेंगे। तीसरी बात, अल्लाह कहते हैं कुरान करीम की आयतों के अंदर गौर करो, गौर व फिक्र करो। जो कुरान मैंने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, इसके अंदर मैंने जन्नत के तज़किरे किए हैं, जहन्नुम के तज़किरे किए हैं, डराने वाली बातें की हैं, खुशखबरी देने वाली बातें की हैं। उन पे ज़रा गौर करो, उन पे ज़रा गौर करो। अगर तुमने उन पर गौर कर लिया, तुमने अगर उन पर गौर कर लिया, तुम्हें मेरे वादों का पता चल गया कि इन वादों पे जन्नत है और इन चीज़ों को तर्क कर देने से जहन्नुम है, तो तुम्हें आखिरत की फ़िक्र लग जाए। तुम्हें क्या लग जाएगी? आखिरत की फ़िक्र। मेरे भाइयों, आखिरत की फ़िक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंसान के दिलो दिमाग के अंदर ये बात उतर जाए कि हमने कल खड़े होना है अल्लाह के सामने। आज किसी को पता चल जाए कि मैंने रावी रियान के थाने के अंदर जाके SHO और DIG के सामने खड़े होना है और उसने मुझसे सवाल करने हैं और मैंने जवाब देने हैं, यकीन जानिए उसको खाना नहीं, उसको पीना नहीं, उसको प्यास नहीं लगती, उसको भूख नहीं लगती। और फिर हमें इस बात का ये यकीन है
کہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے ہمیں قبر کی زندگی میں جانا ہے، پھر قبر کی زندگی سے حشر کی زندگی میں جانا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے اتنی عمر دی تھی کہاں گزار کیا ہے، اتنی عمر دی تھی کہاں گزار کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ ہم نے تیاری ہی نہیں۔ رات کو سونے سے پہلے دکاندار صبح دکانداری کی تیاری کرتا ہے، اسے نماز عشاء کا پتہ نہیں ہے کہ عشاء بھی پڑھنی ہے، فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جائے گا، اپنی دکانداری کو تو سیٹ کرے گا، لیکن نماز فجر کا پتہ نہیں ہے کہ فجر بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، ظہر بھی دکانداری میں گزر جاتی ہے، عصر بھی دکانداری میں گزر جاتی ہے، مغرب بھی دکانداری میں گزر جاتی ہے۔ اللہ کی قسم ہم بہت دور ہیں، دنیا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یا عبداللہ بات سنو، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے ایک اجنبی اور راہ چلتا مسافر زندگی گزارتا ہے۔ دنیا راہ گزر ہے ہمارا، ہم گزر رہے ہیں، ہمارے بڑے چلے گئے، ہمیں بھی چلے جانا ہے۔ ان محفلوں میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری دلوں کی جو کیفیت ہے بدل جائے، ہم گناہوں سے کنارہ کر لیں، اللہ سے سلو کر لیں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح درس دے رہے تھے، کافی لوگ سامنے بیٹھے تھے، پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت بہلول سے کیا کر رہے ہیں؟ بڑا سادہ سا جواب دیا، کہنے لگے بندوں کی اللہ سے سلو کروا رہا ہوں، بندوں کی اللہ سے سلو کروا رہا ہوں۔ فرمایا کیا نتیجہ نکلا؟ فرمایا نتیجہ یہ ہے بندے نہیں مان رہے، اللہ مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے، اللہ مان رہا ہے۔ کچھ دن گزرے، قبرستان میں حضرت بہلول بیٹھے تھے، پھر کسی نے سوال کیا بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کرنا کیا ہے، بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ کیا رزلٹ ہے؟ بندے مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا، بندے مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ اللہ کب تک مانے گا؟ جب تک سانس میں سانس ہیں، جب تک سانس ہیں تب تک چانس ہیں، جب سانس ختم ہو گئے چانس بھی ختم ہو گئے۔ وہ جب فرعون پانی میں غرق ہو رہا تھا، اس نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا، لیکن آخری وقت کا ایمان میرے بھائیوں قبول نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اما هذه الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل اور تماشا ہے، کھیل اور تماشا ہے، چھوٹے الفاظ نہیں ہیں، کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی بہترین زندگی ہے، پھر اس کے اندر بقا ہی بقا ہے۔ جن حضرت رابعہ بصری ایک دن جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں لوٹا پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی ہے۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ فرمایا لوٹے کے ساتھ جو پانی ہے جہنم کی آگ بجھاؤں گی، اور آگ کے ساتھ جنت کو آگ لگا دوں گی۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے جنت کے شوق کے اندر کوئی بندہ نیکی نہ کرے اور جہنم سے ڈر کے کوئی بندہ گناہوں سے نہ بچے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی کرے نیکی کرے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک لالچ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ لالچ دینے کے لیے ہی اللہ کہتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے مومنین کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید رکھا ہے۔ جنت اللہ نے ہمارے لیے ہی تیار کی ہے، جہنم ہمیں ڈرانے کے لیے تیار کی ہے۔ یقین جانیے جیسے ہم مکان بناتے ہیں، دیواروں کے اوپر ہم باڑ لگا دیتے ہیں، کبھی اس کے اوپر بوتلیں کاٹ کے لگا دیتے ہیں، کبھی تارے لگا دیتے ہیں کہ چور نہ چڑھے، چور نہ چڑھے۔ اللہ نے جنت بنائی، احادیث کے اندر آتا ہے اللہ نے کہا جبریل جاؤ دیکھ کے آؤ، میں نے جنت بنائی ہے۔ حضرت جبریل جنت دیکھ کے آئے، کہنے لگے یا اللہ ساری دنیا جنت میں جائے گی، سارے ایمان والے جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے ایک باڑ لگائی، جنت کے ارد گرد تار لگائی، سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ جبریل اب دیکھ کے آؤ، جب جبریل دیکھ کے آئے کہ جنت کے ارد گرد تو باڑ لگ گئی ہے، تار لگ گئی ہے، کس چیز کی تار ہے کہ اگر کوئی نیکی کرے گا تو جنت میں جائے گا، سود سے بچے گا تو جنت میں جائے گا، زنا سے بچے گا تو جنت میں جائے گا، چوری سے بچے گا تو جنت میں جائے گا، ڈاکو سے بچے گا تو جنت میں جائے گا۔ مختصر لفظوں میں کہہ دوں حقوق اللہ کا خیال رکھے گا، حقوق العباد کا خیال رکھے گا تو جنت میں جائے گا۔ جبریل واپس آئے، یا اللہ اب تو جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، اتنی سخت باڑ لگا دیا آپ نے، اتنا سخت قانون۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جہنم بنائی ہے، دیکھ کے آؤ۔ دیکھ کے آئے دہتی ہوئی آگ، اے اللہ اس میں تو کوئی جانا پسند نہیں کرے گا، پر میں پھر دیکھ کے آؤ۔ اللہ نے باڑ لگا دی، گناہ کرنے والا بھی آئے گا، شرک کرنے والا بھی آئے گا،
سود کھانے والا بھی آئے گا، شرابی بھی آئے گا، زانی بھی آئے گا، ہر بندہ آئے گا جو گناہ کرنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر میں دھو دھا کے صاف ستھرا کر کے اسے جنت میں بھیجوں گا۔ جبریل جب باڑھ دیکھ کے آئے، وہ لائن دیکھ کے آئے، وہ حدود دیکھ کے آئے، تو جبریل نے کہا یا اللہ جو آپ نے باڑھ لگائی ہے مجھے لگتا ہے کہ سارے ہی جہنم میں جائیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی بڑی مختصر سا زندگی ہے۔ اٹھنے والے جنازے، قبرستان کے اندر قبروں کی ایک متعدد کثیر تعداد ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کہ آنے والے نے جانا ہے، آنے والے نے جانا ہے۔ وہ 10 سال کی زندگی گزار کے جائے، وہ 20 سال کی، وہ 50 سال کی، وہ 100 سال کی، ہر کسی نے جانا ہے۔ لیکن ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکل چکی ہے، ہمارے تصور اور خیالات سے یہ بات بہت دور ہے کہ ہم اس بات سے کوسوں دور ہیں۔ کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی، کسی جانے دیکھی جائے گی۔ کسی دیکھتے دیکھتے یقین جانیے عرصہ گزر جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھائے جاتے ہیں، دفن کیے جاتے ہیں۔ قبرستان ہم دفن کرتے ہوئے اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے، وہاں جا کے کیفیت بدل جاتی ہے۔ لیکن جب ہم واپس آتے ہیں، اپنے کام دھندوں میں پڑتے ہیں، پھر ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی بات فرمائی کہ قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو۔ جب تم صبح و شام قبرستان کا چکر لگاؤ گے، والدین کی قبروں پہ کھڑے ہو کے دعا کرو گے، تو تمہیں بھی اپنی موت یاد آئے گی کہ ہم نے زندگی سے جانا ہے۔ اور اللہ نے زندگی اور موت 2 چیزیں بنائی ہیں، اور بنانے کا مقصد اللہ کا یہی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتے ہیں زندگی اور موت کو بنانے کا میرا ایک ہی مقصد ہے، تاکہ تمہیں الگ الگ کر سکوں، تم میں سے اچھا کون ہے، تم میں سے برا کون ہے۔ پھر کل محشر کا میدان ہوگا، اللہ اعلان کریں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہ مجرمین کو الگ کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، مختصر سا وقت ہے، فکر آخرت اگر ہمیں لگ جائے، آخرت کی فکر لگ جائے، یہ تب ہی لگے گی جب ہمارے دلوں کے اندر یہ چیزیں بیٹھ جائیں گی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، موت برحق ہے۔ اگر ہم قبرستانوں کے چکر لگانے شروع کر دیں، جایا کریں، قبور کی زیارت کیا کریں، اور دیکھا کریں کہ وہ کیسے بے بس بیٹھے ہوئے ہیں، یقین جانیے پھر ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ بات آئے گی کہ ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ آخرت کی فکر کیا ہے کہ حقوق اللہ کا خیال رکھا جائے اور حقوق العباد کا خیال رکھا جائے، اللہ کے حقوق پورے کیے جائیں اور اللہ کے جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں۔ آخر میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ خالہ جان کو جنت میں کروڑ کروڑ جگہ عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر اناج